انسان بھی مل جاؤ، جنات ساری دنیا مل جاؤ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، پاور ہے، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن جیسی کتاب لاؤ، اور قیامت تک کے لیے، وہ زمانہ تو چھوڑ دے، قیامت تک کے لیے کوئی اللہ کی طرح قرآن جیسی کتاب کیا، قرآن جیسے سورہ کیا، قرآن جیسے پارے کیا، قرآن جیسے ایک بات بھی کوئی کائنات میں نہیں لا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیں ایک اہم جسے قرآن کریم نے بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ نے ساری دنیا والوں کو، اور جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، اور بہت ساری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن جیسی کتاب، یہ قرآن کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے، اور قرآن دنیا کی کتاب ہے، قرآن جادوئی کتاب، اس طریقے سے قرآن کو کفار قریش نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آئیں اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کس طریقے سے ان سبوں کا رد کیا اور چیلنج پیش کیا، اور کتنی جگہ چیلنج کیا کفار قریش کو۔ آئیں پڑھیں اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کو نازل فرمایا، اور سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو ساری کائنات کا رب ہے، نازل فرمائی اللہ نے۔ اسی طریقے سے درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا، اور جب آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے، جو کچھ بھی سنتا، جو کوئی، اگرچہ عرب والے، اگرچہ قریش کے لوگ خود زبان کے ماہر تھے، فصیح و بلیغ زبان کے مالک تھے، لیکن جب قرآن کریم اللہ نازل فرماتا، آیتوں کو نازل فرماتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو لوگ سن کے حیران و پریشان اور انگلیاں دبانے لگتے اور کہتے یا اللہ کیا ہے نہیں ہے۔ لیکن جو کفار قریش تھے، جو اکڑ، جو گھمنڈ، جو تکبر، جو تعصب میں تھے، بہت سارے لوگ کہتے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے، اور اس کی جیسے، اس آیت کی جیسا تو میں بھی لا سکتا ہوں، میں بھی بنا سکتا ہوں، اس کے جیسا شعر بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو طرح طرح کے وہ لوگ کامنٹ کرتے تھے، اور وہ آسمانی کتاب کو نہیں مانتے کہ آسمانی کتاب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جب دیکھا کہ جو غیر ہیں وہ انکار کرتا ہے، تو اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ نے کہا اے حبیب آپ فرما دیں کہ انسان سے بھی کہہ دیں اور جنات سے بھی کہہ دیں اس بات پہ کہ وہ سارے مل جائیں، آپس میں ایگریمنٹ کر جائیں، متفق ہو جائیں، باہم معاون و مددگار ہو جائیں۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ قرآن کی طرح کوئی کتاب لائے، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے جیسا کوئی کتاب لے آئے، اور ایک دوسرے کی خوب مدد کر لیں، ایک دوسرے کا معاون ہو جائے، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ تو اللہ کہتا قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جنات اور انسان بھی مل جائے اس بات پہ کہ وہ قرآن جیسی کتاب لائے، لا یأتون بمثلہ، اس قرآن جیسی کتاب وہ نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو جائیں، مددگار ہو جائیں، ہرگز وہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے جو یہ چیلنج کیا تو بہت بڑا چیلنج تھا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، پاور ہے، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن جیسی کتاب لاؤ، پوری مکمل قرآن جیسی کتاب لاؤ۔ تو اللہ نے دیکھا کہ پورے قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، وہ سب حیران و پریشان رہ گئے، حیران و ششدر رہ گئے، اور وہ قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے۔ اللہ نے کہا کہ انسان بھی مل جاؤ، جنات ساری دنیا مل جاؤ، اور قرآن جیسی کتاب وہ نہ لا سکے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ جب نہ لا سکے تو اللہ نے تھوڑا آسان کیا کہ اگر تم پوری قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اور تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ تمہاری زبان فصیح و بلیغ ہے لیکن ایک نہیں لا سکتے، تو اللہ نے کہا قل فأتوا بعشر سور مثلی، چلو مکمل قرآن نہیں لا سکتے تو کم سے کم 10 سورہ لے آؤ، قرآن کے جیسے 10 سورہ لے آؤ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلی، اے حبیب آپ کہہ دیں کہ وہ 10 سورہ قرآن کے جیسے لے آؤ۔ اگر وہ سچا اپنے قول میں، اگر وہ اپنے دعوے میں، اگر وہ اپنے زعم میں، اگر وہ اپنی باتوں میں سچے ہیں تو کہہ دیں اس کو 10 سورہ لائے، لیکن وہ 10 سورہ بھی نہ لا سکے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا اے حبیب یہ پورے قرآن نہیں لا سکتے، پورے 10 سورہ نہیں لا سکتے، تو قل فاتوا بسورۃ مثلی، آپ اسے کہہ دیں کہ ایک ہی سورت لے آؤ، قرآن کے جیسے ایک ہی سورت لے آؤ۔ قل فاتوا بسورۃ مثلی، اگر وہ سچا ہے اپنے قول میں، اگر وہ اپنی باتوں میں، اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو آپ اسے کہیں کہ ایک سورہ لے آؤ، پھر بھی وہ ایک سورہ بھی نہ لا سکے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ تم مکمل
قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورہ نہیں لا سکتے، ایک سورہ نہیں لا سکتے، قل فاتوا بحدیث مثلی، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، تو ایک اللہ کی گفتگو کلام کے جیسا ایک گفتگو لے آؤ۔ ایک سورہ تو بڑی بات ہے، 10 سورہ تو بڑی بات ہے، مکمل قرآن تو بڑی بات ہے۔ اگر تم سے یہ سب نہ ہو سکا تو تمہارے اندر جرأت، ہمت اور فصاحت و بلاغت ہے، تم اپنے قول میں اگر سچے ہو تو ایک گفتگو لے آؤ، قل فاتوا بحدیث مثلی، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ نے چیلنج پیش کیا کفار قریش کو، ساری دنیا والوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن کے جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورہ لاؤ، 10 سورہ نہیں لا سکتے تو ایک سورہ لاؤ، ایک سورہ نہیں لا سکتے تو ایک بات اللہ کے کلام کی طرح لے آؤ۔ لیکن وہ حیران و پریشان، حیران و ششدر رہ گئے، اور قیامت تک کے لیے، وہ زمانہ تو چھوڑ دے، قیامت تک کے لیے کوئی اللہ کی طرح کلام، قرآن جیسی کتاب کیا، قرآن جیسے سورہ کیا، قرآن جیسے پارے کیا، قرآن جیسے ایک بات بھی کوئی کائنات میں نہیں لا سکتا۔ اس لیے کفار قریش نے کہا لیس بہذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ تمام کفار قریش کو ماننا پڑا، ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا گیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس وقت کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصیح و بلیغ جو زبان کے ایکسپرٹ تھے، جو زبان کے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا، کہا کہ نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں، کسی دنیا دار کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ یہ آسمانی کلام ہے۔ تو الحمدللہ یہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے جو چیلنج پیش کیا وہ آج بھی موجود ہے۔ ساری دنیا میں اگر کوئی چاہے، ساری دنیا والے مل جائے، انسان اور جنات مل جائے، پوری طاقت و قوت مل جائے کہ اللہ کی طرح ایک کلام لے آئے، اللہ کی طرح ایک گفتگو لے آئے، ایک سورہ لے آئے، سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن وہ کسی بھی صورت میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام، نون والقلم وما یسطرون ان هذا القرآن یہدی للتی، اور اللہ کا قرآن آگے کہتا ہے بے شک یہ کتاب لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، فی لوح محفوظ لکھا ہوا ہے، کتاب مستور فی رق منشور۔ یہ اللہ نے کلام اللہ کو، جو کلام اصل خدا کا کلام ہے، وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے حبیب رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ تو سامعین محترم، ہم اور آپ جس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس خدا کو مانتے ہیں، اس نے ایسا کلام پیش کیا دنیا والوں پہ، اور قرآن کی شکل میں ایسا معجزہ پیش کیا دنیا والوں کے شکل میں، اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما کر۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کتاب الہی، اللہ کی کتاب جو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے جیسی کوئی کتاب کائنات میں سب مل جائے نہیں لا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور بہت ہی سمجھے کہ آپ خوش بخت ہیں کہ آپ قرآن جیسی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، جس کے جیسا نہ کوئی اس کو ٹچ کر سکتا، نہ کوئی اس کو جلا سکتا، نہ کوئی اس کو ڈبا سکتا، نہ کوئی اس کو ختم کر سکتا، نہ کوئی اس کے جیسا ایک آیت، ایک بات بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پہ ایمان لانے، اور غیروں پہ جو نہیں ایکسیپٹ کرتے، نہیں قبول کرتے، انہیں بھی اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں قرآن پڑھیں، ہمیں بھی اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبوں کو بھی اس پہ عمل، اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔